گفتگو ہے وراثت کی اہمیت۔ جو کسی بھی گھر کے سربراہ کے فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت ہوتی ہے، جائیداد زمین کی صورت میں، مکان کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں، پیسے کی صورت میں اور کاروبار کی صورت میں، اس میں بڑی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے علم رکھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، اور بلکہ کچھ عبادت کرنے والے، وہ بھی اس سلسلے میں آ کے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ حصے بیان فرمائے ہیں، جن کو ملنے ہیں ان کے حصے بیان فرما دیے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اگر میت کے ماں باپ ہیں تو ان کو، بیوی ہے تو اس کو، خامند ہے تو ان کو، جتنے حصے، میں حصوں کی تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ تفصیل ہے، حصوں کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس علم کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وراثت کا ہمارا دین کا بنیادی حصہ ہے، اللہ کریم نے حصے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ یہ جو حصے بیان کیے ہیں، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائی کا اتنا ہے، خامد بیوی کا اتنا ہے، والد کا اتنا ہے، میت کی والدہ کا اتنا ہے، والد نہیں ہے تو دادا کا اتنا ہے، دادی کا اتنا ہے، یہ جو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تدرون، یہ کسی کا تھوڑا حصہ، کسی کا کم، عقل انسانی تقاضا کرتی ہے کہ سب کو برابر ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم اور زیادہ حصے بیان کیے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے، کس کو زیادہ ملنا چاہیے، کس کو کم ملنا چاہیے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، جس اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں اسی اللہ نے ان رشتوں کے لیے وراثت کے حق بھی قائم فرمائے ہیں۔ اگر تم حق کرو گے، تم حصے بناؤ گے تو تم کمی بیشی کرو گے، نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کرتے ہوئے پورے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ کیسے، کیوں کیے ہیں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کس کو کتنا عطا فرمایا جانا ہے۔ تم نہیں بہتر جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وراثت کے حصے میں نے تم پر نہیں چھوڑے کہ اپنی مرضی سے تم حصے کر کے بانٹ لو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پیدا بھی میں نے کیا ہے، تمہارے یہ رشتے بھی میں نے بنائے ہیں، تمہیں مال کا حق بھی میں نے دیا ہے،
لہذا مرنے کے بعد تمہارے والد کی جائیداد کے حصے بھی میں رب العالمین خود بیان فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو علم ہے جسے ہم وراثت کا علم کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ سنن دارمی علم حدیث کی کتاب 2 نمبر جلد میں 362 نمبر صفحہ میرے سامنے ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دینکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل اور حج کے مسائل، ان کو خوب اچھی طرح سے خود بھی سیکھ لو، دوسروں کو بھی سکھا دو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِن دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کی بنیادی حصے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وراثت دین کا نصف ہے۔ طلاق روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہے، حلال حرام سے اس کا تعلق ہے، اور حج تمہاری بخشش کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل اور حج کے مسائل یہ ہر مومن کو آنے چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر مومن کی ضرورت ہے۔